السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ارشاد الشباب کے پلیٹ فارم سے آج کی پوڈ کاسٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہیم الرحمن سیف۔ ہماری آج کی اس نشست میں ہمارے مہمان ہیں اور ان کے مجلس و محفل ہیں محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ تعالی۔ ہم ان کو تہہ دل سے اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ان کے آنے پہ ان کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی یہ کاوش کوشش اور یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور محترم ڈاکٹر صاحب سے کچھ علمی سوالات اور ان کی ذاتی تعارف اور شخصیت کے حوالہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے؟ آپ کیسے ہیں فہیم جی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ آپ کا کو احسان۔ برکت دے۔ السلام الحمدللہ، علیکم۔ سفر ٹھیک رہا؟ بہت اچھا، اللہ آپ کو برکت دے۔ رمضان کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، الحمدللہ۔ اور اس میں الحمدللہ تبلیغی اور دعوتی مصروفیات، اللہ جی، ان کو آپ کے لیے دنیا آخرت کی آمین سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں، اپنے والد گرامی کے بارے میں، خاندان اور جائے پیدائش کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے، آپ کے والدین کون تھے، کیا تعارف ہے ان کا؟ میرے والد گرامی شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ۔ رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ الحمدللہ، علم کے ساتھ ساتھ عمل پہ ان کی بہت زیادہ الحمدللہ، خاص توجہ تھی، الحمدللہ۔ اور واقعی میں فہیم صاحب بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں جی، کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایسے بزرگوں کو یا ایک ایسی جنریشن کو دیکھا ہے کہ شاید ہم نے ان کو نہ دیکھا ہوتا تو بہت سارے ہمیں دینی حقائق کا پتہ نہ ہوتا اللہ، یا ان کا ادراک نہ ہوتا۔ بالکل، اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ اس صدی کی کہیں آخری جنریشن ہی نہ تھے، اللہ، یعنی گزشتہ جو بالکل، 30-40 سال پہلے کے بزرگ تھے، جی جی، ان کے طرز زندگی، لائف سٹائل، تعلق باللہ، اور آج میں ایک بڑا گیپ نظر آتا ہے، بہت زیادہ، اچھا خاصا ایک فرق نظر آتا ہے۔ بالکل، تو الحمدللہ انہوں نے ہماری تربیت کی۔ راجوال ایک قصبہ ہے ضلع اوکاڑا میں، جی جی، اوکاڑا کی یہ باؤنڈری ہے سمجھ لیجئے، جی ٹھیک ہو گیا، اس کے متصل بعد ضلع قصور شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو لاہور سے آپ جب قصور جاتے ہیں، قصور سے جو روڈ جا رہا ہے ڈائریکٹ دیپال پور کی طرف، نیپال پر، تو بالکل مڈ میں جی یہ راجوال قصبہ ہے۔ بالکل ٹھیک، یہاں وہ مائگریشن کے بعد یہاں انہوں نے ادارہ قائم کیا تھا 1949 میں، ماشاء اللہ۔ اور میری پیدائش راجوال ہی کی ہے، آپ کی پیدائش کس سن میں تھی؟ 77۔ 77، جی، ماشاء اللہ۔ میں اس حوالے سے کچھ بات کر رہا تھا تو مجھے جو ایک تبصرہ حضرت شیخ کی ذات پہ ملا وہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے پنجاب میں ایک شخصیت تھی محترم جناب حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، علم میں، عمل میں اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا، بالکل ویسا ہی اس علاقہ کے اندر جو ایک تاثر اور نام تھا وہ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا تھا۔ اللہ۔ تو آپ نے دینی تعلیم بھی کچھ اپنے والد گرامی سے اخذ کی یا اس کے لیے آپ کسی اور جگہ بھی گئے؟ والد گرامی رحمہ اللہ کا ایک اپنا ایک وین تھا پڑھانے جی کا، بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ پیریڈز اور ٹائم کی خاص حد بندی جی جی اس کے قائل نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا، وہ کہتے تھے کہ آپ پڑھائیں، ٹھیک ہے، جب تک ایک سبجیکٹ یا جو ٹاپک ہے پورا نہیں ہوتا آپ پڑھاتے رہیں، بالکل، اگر جلدی سمجھ آ جائے تو جلدی فارغ ہو جلدی جائے، ہو جائے، اگر مزید وقت کی ضرورت ہے تو آپ وقت لگا لیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑی محنت اور خلوص کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے۔ بعض دفعہ وہ ایک دن کے اندر 20 سبق کور کر جاتے تھے، اللہ، ماشاء اللہ، کہ ذہین بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سبق دیا، سمجھ آ گئی، نیکسٹ کلاس کو اگلا بلا سوال، دیا، پھر نیکسٹ پیریڈ شروع ہو گیا، پھر نیکسٹ بالکل، سبجیکٹ آ گیا، اس طرح کر کے وہ کور کر لیتے تھے۔ ماشاء اللہ، تو جس ادارے کی انہوں نے بنیاد رکھی 49 میں، جی ٹھیک، انہوں نے نام رکھا تھا ہمارے دادا جی کی نسبت سے اچھا، ماشاء اللہ، الجامعہ الکمالیہ۔ ماشاء میرے اللہ، دادا جی کا نام کمال الدین تھا۔ کمال الدین، کمالیہ ویسے ایک سٹی بھی ہے، جی جی تو ایسے بعض لوگوں کو یہ گمان لگتا ہوتا ہے شاید، کہ شاید یہ اس سٹی کی طرف کوئی بالکل نسبت ہے، بالکل، ایسے نہیں، بلکہ وہ کمال الدین دادا جی کا نام تھا ٹھیک ہے، رحمہ اللہ۔
تو انہوں نے اس نسبت سے الجامعہ الکمالیہ اسے رکھا. ماشاء اللہ. تو بہت اچھا نظم تھا ایک اس ادارے کا، کافی لوگ وہاں سے پیدا ہوئے. تو میں بھی الحمدللہ اسی ادارے میں ہی پڑھتا رہا ہوں. ماشاء اللہ. والد گرامی رحمہ اللہ کے بعد اس کا نظم، بلکہ ان کی زندگی میں ہی جی جی. میرے بڑے بھائی جان تھے ماشاء اللہ. عبداللہ سلیم رحمہ اللہ، ماشاء وہ اللہ. بھی وفات پا گئے 93 میں، اللہ. بالکل جوانی میں ہی. اللہ. اور وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. ٹھیک ہے. تو نظم ادارے کا بھی وہ دیکھتے تھے. ماشاء تو اللہ. انہوں نے جو اپنے انداز کے اندر ادارے میں جو ایک خاص وین لے کے آئے، اس میں یہ چیز بھی تھی کہ ان طلبہ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں چونکہ ان کے دور میں پڑھتا رہا، تو تو اسی ادارے سے ہی پھر میں نے میٹرک بھی کیا ماشاء اللہ. اور ساتھ درس نظامی بھی کیا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ آپ کی تعلیم کہاں تک چلی اور کس کس جگہ سے آپ نے تعلیم کی جو ڈگری کی یا اسناد حاصل جی کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان بزرگوں کے وین میں یہ چیز بھی تھی جی جی. کہ یہاں سے جو طلبہ تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل کریں جی. کہ باہر مشائخ کے پاس جا کے وہ صحیح بخاری دوبارہ پڑھیں. ماشاء اللہ. ان کی یہ باقاعدہ ایک روایت تھی. اور ماشاء اللہ. اسپیشلی جو ذہین طلبہ جن جی سے جی. یہ توقع ہوتی تھی کہ مزید گین کر سکتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل رکھی ہے، ماشاء اللہ. تو ان کو خود بھیجتے تھے وہ. ماشاء اللہ. میرے سب سے بڑے بھائی بھی جامعہ سلفیہ میں پڑھتے رہے، ماشاء اللہ. ڈاکٹر عبدالرحمن یوسف حفظہ اللہ. ماشاء اللہ. ان سے چھوٹے ہیں حضرت شریف صاحب حفظہ اللہ کے کلاس فیلوز اچھا اچھا. ماشاء میں اللہ. سے ہیں. مدینہ یونیورسٹی بھی پڑھتے رہے، شیخ ابن باز وغیرہ سے ان کی ملاقات. بالکل ٹھیک. تو ان کو بھی انہوں نے پھر جامعہ سلفیہ بھیجا یہاں ماشاء سے اللہ. پڑھانے کے بعد. ماشاء اللہ. تو مجھے بھی انہوں نے یہاں سے تعلیم کی تکمیل کے بعد جامعہ سلفیہ بھیجا. ماشاء اللہ. آخری 2 کلاسز میں نے 7ویں کلاس اور 8ویں کلاس 8ویں کلاس. پھر جامعہ سلفیہ میں جا کے میں نے پڑھا. بالکل اور ٹھیک. اس وقت وہاں شیخ الحدیث تھے بابا جی ثناء اللہ رحمہ ماشاء اللہ اللہ. تعالیٰ، ماشاء اللہ. جو حضرت شیخ شریف صاحب اور ان مشائخ کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. بالکل ٹھیک. بالکل. اور شاید ہمارا بیچ آخری تھا جنہوں بالکل. نے ان سے صحیح بخاری پڑھی. ایک حصہ ان سے ہم نے پڑھا صحیح بخاری کا، اور ایک حصہ ہم نے شیخ مسعود عالم ماشاء حفظہ اللہ. اللہ سے پڑھا. اصول فقہ وہاں ہم نے حضرت شریف صاحب حفظہ اللہ ان سے پڑھی. بالکل. فقہ ہم نے شیخ مولانا یونس بٹ حفظہ اللہ ماشاء اللہ. ان سے پڑھی. ان سے. اور یہ ایک ایسی ٹیم تھی جو واقعی صحیح معنی میں مدرس، مخلص، مربی، مربی. قابل، بالکل. صلاحیت اور اللہ رب العزت نے صالحیت، دونوں چیزیں ان ساری شخصیات میں پوری بالکل. طرح سے اکٹھی کرتے تھے. ماشاء اللہ. آپ حیران ہوں گے فہیم صاحب، بدایت المجتہد ہماری درس نظامی کی کتاب ہے، جی جی. بالکل. جس میں آپ جانتے ہیں کہ کمپیریٹیو فقہ ہے. ایسا ہی ہے. فقہ مالکی یہ کہتی ہے، مالکی. فقہ شافعی یہ ہے، بالکل. فقہ حنبلی یہ ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں آج بھی سوچ کے کہ ہماری استاد محترم مولانا یونس بٹ رحمہ اللہ جب تشریف لاتے تو وائٹ بورڈ کے اوپر مسئلہ لکھتے، ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ 3 یا 4 یا 5 بعض دفعہ زیدیہ کی عربی آ بالکل. جاتی تھی، بالکل ایسا ہی. وہ بھی نقل کرتے بالکل ٹھیک. کہ امام مالک کی یہ رائے، یہ رائے. امام شافعی کی یہ رائے، ان کی یہ دلیل ہے. 2 سطروں کے اندر سمری ماشاء کر اللہ. کے، بالکل سمرائز کر کے، بالکل ٹھیک. حتیٰ کہ ہمیں وہ پورا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا. ماشاء اللہ. اور سمجھانے کے بعد اور تھوڑی ڈسکشن کے بعد پھر کہتے بیٹے اب بدایت المجتہد کھولو، کھولو. کتاب سے پڑھتے ہیں. اللہ. تو پہلے سے وہ ذہن میں نقش ہو چکا ہوتا تھا بالکل. اور کچھ مطالعہ بھی کیا ہوتا تھا. تو پھر جب ٹیکسٹ پڑھتے تھے ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح کلیئر ہو جاتا. کلیئر ہو جاتا. ماشاء اللہ جی. ان بزرگوں کو اللہ جزا دے. واقعی جو ہمارے پرانے اساتذہ تھے وہ پتھر کو تراش کے ہیرا بنانے کا ہنر رکھتے تھے. ماشاء اللہ الحمدللہ انہوں نے بڑے بڑے نامور ہیرے بنائے ہیں اور ان کا کام ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کو جزائیں دے، برکتیں عطا فرمائے. جی شیخ محترم، اس کے بعد جامعہ سلفیہ اور اس کے بعد تعلیمی مدارس مراحل طے کرتے کرتے بحمدللہ اس وقت ملک پاکستان میں ایک بڑا اچھا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو آپ کا سفر بچپن سے تعلیم لینا، پھر اس کو آگے بڑھانا، پھر اس میں آگے تبلیغی میدان میں آنا، تو اس کے حوالے سے مختصر اگر آپ اپنا تعارف ہمیں بتائیں کہ کہاں کہاں اور کس کس جگہ آپ نے وقت کس طرح کا گزارا. جی ان شارٹ یہ ہے کہ میں 95 میں جی جی. جامعہ سلفیہ میں تھا. ماشاء اللہ. اسی دور میں ہمارے شیخ اور ہمارے مربی حضرت شیخ
حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ، اللہ انہوں نے مرکز التربیہ کے نام سے جی جی ایک تخصص کا ادارہ کھولا، بالکل اور یہ صحیح معنی میں ایک تخصص تھا۔ ماشاء اللہ 3 سالہ ایک پروگرام تھا، ٹھیک ہے اور 3 سال میں پہلے سال کے اندر عربک لینگویج ماشاء اور اللہ ٹوٹل عربک میڈیم تھا۔ ماشاء اللہ اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت شیخ نے جب یہ ادارہ شروع کیا جی جی تو باقاعدہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی تھی یہاں پہ، ماشاء اللہ سوڈان سے پڑھنے کے لیے اللہ لوگ یہاں پہ آئے، ماشاء اللہ دیگر ممالک سے لوگ آئے، ماشاء اللہ تو وہ صحیح معنی میں فل عربک میڈیم تھا۔ ماشاء اللہ تو شیخ نے توجہ دلائی، بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جی۔ شیخ نے ایک دفعہ کہا کہ اصول فقہ کا جو پیپر عربی میں کرے گا تو میں اس کو 4 نمبر ایکسٹرا دوں گا۔ ماشاء اللہ تو میں نے اس وقت الوجیز پڑھی تھی شیخ جی سے، جی الوجیز بھی پڑھی شیخ سے ہم نے، اور المحصول من علم الاصول یہ بھی ہم نے شیخ سے پڑھی۔ بالکل ٹھیک تو عربی میں نے پیپر اٹیمپٹ کیا ماشاء اللہ تو میرے 102 نمبر تھے۔ ماشاء اللہ شیخ نے عربی میں اٹیمپٹ کرنے کی وجہ سے ایکسٹرا کہا نمبر کہ آپ کے 102 نمبر 100 گرام ماشاء 100 میں سے، اللہ 100 میں سے 102 100 میں سے 102 ہے۔ ماشاء اللہ تو شیخ حفظہ اللہ کے پاس پھر ہم چلے گئے، جامعہ سلفیہ سے تکمیل کرنے کے بعد بالکل ٹھیک مرکز التربیہ میں ایڈمیشن لے لیا۔ بالکل ٹھیک ہے تو وہاں 1 سال میں نے پڑھا، ویسے 3 سال کا تھا، 3 سال کا تاہم میں نے 1 سال پڑھنے کے بعد پھر میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، ماشاء اللہ وہاں میں نے ماجسٹریٹ میں داخلہ لے لیا، بالکل ٹھیک تو ایم اے عربک میں نے پھر وہاں سے کمپلیٹ کیا، بالکل اور وہ بھی بہت اچھا دور تھا۔ ماشاء اللہ تب جب میں وہاں پڑھتا تھا ہمارے سارے ہی ٹیچرز مصر، عراق ماشاء اللہ اور سعودی عرب سے تھے، ماشاء اللہ فارنرز تھے، بالکل اور ٹھیک بہت خوبصورت زبردست قسم کا ماحول تھا، ماشاء اللہ اور مثالی قسم کے اساتذہ تھے۔ ان میں سے ایک شیخ کا میں اسپیشلی آپ کے سامنے جی جی تذکرہ رکھنا چاہوں گا بالکل کہ بالکل کیسے لوگ تھے وہ۔ میرے جو تھیسس کے سپروائزر تھے جی جی شیخ فتحی جمعہ رحمہ اللہ، رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں، جی جی ازہر یونیورسٹی کے مشائخ میں سے تھے، بالکل ٹھیک اور اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں بھی کلیت اللغہ میں پڑھاتے رہے ہیں، بالکل ٹھیک اور جو باقاعدہ وہاں کا ہے مجمع اللغہ العربیہ جی اس کے ممبر تھے، ٹھیک ہے عربک لینگویج بورڈ کے ممبر تھے۔ تو میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو بلا مبالغہ تقریباً 25-30 چھوٹے چھوٹے نوٹس، چھوٹے چھوٹے پیپرز کے اوپر پیسز کر کے بالکل انہوں نے اپنے لیکچر کے حساب سے ڈیوائیڈ کر کے رکھے، اللہ یعنی پورا لیکچر ریڈی ریڈی کرنے کے بعد اس کو سمرائز کیا، بالکل ٹھیک سمرائز کرنے کے بعد کہ 1 گھنٹے کے اندر میں نے آج یہ کچھ پڑھا، یہ کچھ پڑھانا ہے پورا ان کے سامنے طے تھا۔ ماشاء اللہ ہمارے ایک شیخ کے بلاغہ کے استاد تھے، ان کا یہ انداز ہوتا تھا، انہوں نے آنا ہے، بالکل ٹھیک انہوں نے وائٹ بورڈ کے اوپر نوٹ کرنا ہے، مثال کے طور پہ آج ہم نے استعارہ پڑھنا ہے، استعارہ کی یہ قسم پڑھنی ہے، تو یہ قسمیں پڑھنی ہے، جب تک ہم پڑھ کے فارغ ہوں تو بیٹے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے اور واقعی جب ہم پڑھ کے فارغ ہوتے تھے بالکل تو ٹھیک۔ ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہوتی۔ ماشاء اللہ اسلام آباد سے پھر اس کے بعد آپ راجوال کی طرف ہی واپس آئے یا درمیان میں کسی اور جگہ بھی؟ اسلام آباد سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جی جی میں نے وہاں لغہ میں ماجسٹر کمپلیٹ کیا، تھیسس میرا نحو پر تھا، ماشاء اللہ میں نے ایک پرشین بک ہے نحو میر، جی جی اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا، ماشاء اللہ اور اس کی دراسہ تحلیلیہ ماشاء اللہ انالیٹیکل اس کی اسٹڈی پیش کی بالکل ٹھیک عربک میں ہی، تو اچھا رہا الحمدللہ وہ ایکسپیرینس۔ تو اس کے بعد پھر والد محترم چونکہ بزرگ ہو چکے تھے جی جی تو ان کو ضرورت تھی، بالکل اور ٹھیک اسلام آباد راجوال سے دور تھا، بالکل ایسے پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی کو جوائن کیا، بالکل ٹھیک ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ ویسے میرا ماجسٹر تو عربک میں تھا، تو پنجاب پرائیویٹلی میں نے ایم اسلامیات کیا تھا، اچھا ماشاء اللہ وہ جو 2 مہینے والا ایم بالکل اسلامیات ہوتا کہ آپ نے ایڈمیشن بھیج دینا ہے، اور جب امتحان آنے تو تیاری کر کے امتحان دے دینا دھیان ہے۔ دے دینا ویسے ہماری ساری ہی عصری تعلیم ایسی ہی رہی ہے، ٹھیک ہے میں اسپیشلی اگر ہمارے سامعین میں اسٹوڈنٹس ہیں تو کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ لوگ سر پہ سوار کر لیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میٹرک ایف اے بی اے کیا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل اگر انسان دینی تعلیم کے ساتھ مخلص ہے اور اس پہ محنت کر رہا ہے تو ہماری زندگی تو ہمیں یہ بتاتی ہے، اور ہم نے پریکٹیکلی سیکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں دے، مفت میں دے دیتے
میٹرک ایف اے بی اے ساتھ ساتھ ہی ہوتا گیا. اس کی بالکل کوئی یہ نہیں، نہ چھٹیاں ہوتی تھیں نہ کوئی صحیح صحیح ایسا سلسلہ ہوتا تھا. تو یہ تو ہم ساتھ ساتھ ہی کرتے رہے. ماشاء اللہ بس امتحان کے دنوں میں چھٹی لی اور امتحان دے دیا. دے کے آگے بالکل ایف اے ہو گیا، بی اے بھی بھی ہو گیا اسی طرح چلتا رہا. ہوں پنجاب یونیورسٹی سے پھر میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. ماشاء اللہ ہاں جی الحمدللہ. پی ایچ ڈی کا میرا ٹاپک تھا بر صغیر میں اصول تفسیر کے مناہج و اثرات. ماشاء سب اللہ کانٹیننٹ کے اندر جو بھی اسکولز ہیں تفسیر کے، جی جی ان کی ایک کریٹیکل اور انالیٹیکل بھی بالکل صحیح اسٹڈی تھی وہ. ماشاء اللہ اور الحمدللہ وہ پبلش ہوا. ماشاء اللہ اس کی دو جو ایکسٹرنل ایگزامینرز ہوتے ہیں، ایک ملائیشیا سے تھے اور ایک ماشاء سعودی عرب سے تھے. بالکل تو سعودی عرب والے بلکہ ایگزامینر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس تھیسس کو یونیورسٹی پبلش کرے. ماشاء اللہ تو الحمدللہ تاہم میں نے یونیورسٹی کا انتظار نہیں کیا کہ کب یہ پبلش کریں گے. بالکل تو ٹھیک اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے بڑے پیارے دوست تھے رفیع حجازی صاحب، پروفیسر عبدالوہاب شاکر صاحب کے بیٹے، بالکل ٹھیک نشریات کے نام سے جن کا ادارہ ہے. بالکل تو ایسے ان سے میں نے اس کو پھر پبلش کروایا. حضرت شیخ یہ فرمائیے گا کہ تعلیمی مراحل ایک لمبا دور ہوتا ہے، بچپن بھی، لڑکپن بھی، اپنے گھر بھی، باہر بھی، سارا. تو مختلف اساتذہ، ان کے مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. کون سے ایسے اساتذہ تھے جن کی تربیت، شخصیت سے آپ نے بہت زیادہ اثر لیا اور آپ کے لیے وہ بہت زیادہ مشعل راہ بنے؟ ان کا کچھ استاد تو واقعتاً نہیں استاد ہوتا ہے، جی ایسے ہی بالکل اور جو استاد کے اثرات ہوتے ہیں پوری زندگی میں بالکل ایسے نظر آتے ہیں. بعض دفعہ اگر کوئی ایسے استاد محترم ہے، انسان ہونے کے ناطے جن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے وہ دیر انسان بالکل کو یاد ایسے رہتے ہیں. ایسے اور اگر استاد محترم نے بہت اچھی تربیت اچھی کی ہے، طبیعت محنت سے پڑھایا ہے، تو وہ بھی دل میں دل میں ہوتا ہے ایک ان کا ایسا مقام ہوتا ہے جیسے رگ و ریشے میں ان کی محبت اتر گئی. ہوتا رہی ہے بالکل تو بہت سارے مشائخ تھے اور ہمیں اللہ رب العزت کے فضل سے بڑے عظیم اساتذہ ملے. ماشاء اللہ ان میں اب میں کس کا نام لوں، جی چند ایک کا میں جی لے جی لیتا بالکل ہوں. ایسے بالکل ایسے بالکل بنیاد بنانے میں جس استاد محترم کا کردار تھا، جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور راجوال کے اندر دو ہستیاں تھیں. ایک میرے والد محترم ماشاء اللہ اور ایک مولانا ولی اللہ تھے ملیا رحمہ اللہ. رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں ہی وفات پا چکے ہیں. بالکل نحو اور صرف کی بنیاد بنانے میں یہ اپنی مثال آپ تھے، ماشاء اللہ چونکہ وہ ایک بیس ہوتی ہے بالکل بالکل جس سے آپ نے پھر نیکسٹ عبارت پڑھنی ہوتی ہے. وہ ایسے ہی کمزور رہ جائے تو اینڈ تک بالکل ایسے بالکل ایسے تا سریا وہ پھر دیوار ٹیڑھی جاتی ہے، نہیں نہیں کچھ بنیاد ہوتا ٹیڑھی ہو جائے. تو بالکل ایسے بالکل ایسے جامعہ سلفیہ کے اندر جن مشائخ سے ہم نے بہت زیادہ اثر لیا، ان میں سر فہرست استاد محترم حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظہ ماشاء اللہ. اللہ شفقت، تربیت، سبق کے اندر مہارت، ماشاء اللہ اور بچے کی نفسیات کو سمجھنا، جی اور بچوں کے ساتھ شفقت کرنا. بالکل ٹھیک ایک واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، میں نے جی کئی جگہوں پہ اس کو کوٹ کیا ہے. جی جی میں جامعہ کے ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، قریب اچھا مسجد تھی وہاں میں رہتا تھا. ٹھیک تو استاد محترم اس دور میں سائیکل پہ آتے تھے. اچھا ماشاء اللہ یہ بھی خصوصاً طلبہ کے لیے ایک نصیحت ہے. بالکل ایسے اصل میں طلبہ کے ہوتا ہم فارغ ہوئے تو استاد جی تو گاڑی پہ آ رہا ہے تو مجھے فارغ ہوتی گاڑی مل گاڑی مل جائے. جائے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. بالکل ایسے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں، اور بالکل پیچھے انہوں نے کیا مشکلیں کاٹی ہیں ایسے مجھے وہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے. استاد محترم حافظ شریف صاحب، استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب، یہ دونوں ہی سائیکل پہ آتے سائیکل تھے پہ آتے اور پسینے میں شرابور ہوتے تھے، بالکل بھیگے ہوتے تھے، بالفعل ان کے کپڑے بھیگے ہوتے تھے، بالکل صحیح اور ہمیں آ کے وہاں پڑھاتے تھے اور ان ٹائم پہنچتے تھے. تو استاد حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ عبید نہیں نظر آ رہا. بالکل تو کلاس والوں نے بتایا کہ جی اس کی طبیعت خراب ہے تو وہ آیا نہیں آج. تو استاد محترم تھکے ہوئے تھے، فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد جس مسجد میں میرا اسٹے تھا وہاں پہنچے اور وہاں پوچھا کہ عبید کہاں ہے. انہوں نے بتایا اوپر لیٹا ہوا ہے. تو استاد جی اوپر گئے ماشاء اور بالفعل میرے پاؤں دبانے لگے. اللہ تو میں نے کہا کہ استاد جی مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، کہ بیٹے آپ ہمارے بیٹے ہیں، بیٹے ہیں تو یہاں ہم آپ کے لیے ماں باپ کی طرح ہیں. بالکل تو آپ بیمار ہیں تو میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، اور یہ میری صرف نیت اور مقصد ہے. اللہ تو استاد جی شریف صاحب حفظہ اللہ، شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ، ماشاء ان کے پاس اسپیشلی ہم جمعرات کو کبھی ملنے جاتے تھے
تو ہمارے ذہن میں صرف ایک مقصد ہوتا ہے. استاد جی دعائیں بہت دیتے تھے, ماشاء اللہ. اب تک وہ ماشاءاللہ ایسے ہی دعائیں دیتے ہیں. بالکل. فتح اللہ علیک, اللہ. بارک اللہ فیک, ماشاء شرح اللہ صدرک, ماشاء نفع اللہ. اللہ بیک, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو آمین. اسلام. آمین. تو ہماری خواہش یہ ہوتی تھی استاد جی کی دعائیں ملیں, دعائیں ملیں. بالکل اور بہت ڈھیروں دعائیں دیتے تھے. بالکل بالکل ایسے اور یقیناً کون سا لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے, ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. بالکل ایسے ہی. شیخ الوی صاحب رحمہ اللہ, ان کا ایک اپنا مقام تھا, بابا اسنا اللہ کا ایک اپنا مقام تھا. ماشاء اللہ. چودھری یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ, ماشاء جو اللہ. جامعہ سلفیہ کے پرنسپل ہیں مینجمنٹ میں, جی ہسٹری میں, جی بالکل. اور جو کرنٹ ایشوز ہیں ہم. ان کو ایڈریس کرنے میں بالکل ایسے. ان کی ایک اپنی شان ہوتی تھی. بالکل ایسے. اسلامی یونیورسٹی کے اندر جو اساتذہ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ کمال کے تھے, لیکن ان میں سے بالخصوص اس وقت میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ہمارے جو سپروائزر تھے میرے فتح جمعہ فتح جمعہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ سے, ایجڈ تھے, ٹھیک ہے. بزرگ تھے, مصر سے وہ شفٹ ہوئے تھے, تو اسلام آباد میں ہی ایک کوٹھی کے اندر انہوں نے قیام کیا ہوا تھا, اکیلے رہتے تھے. اچھا. اور میں واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کو انہوں نے کہا تھا بیٹے آپ میرے پاس گھر آ جایا کریں. بالکل صحیح. اور ان کو بعض دفعہ ضرورت بھی ہوتی تھی. بالکل. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ شاپنگ کی مجھے ضرورت ہے, تو آپ چونکہ اردو جانتے ہیں بالکل تو آپ نے مجھے شاپنگ کروانی. بالکل صحیح. تو میں ان کو شاپنگ کروانے چلا گیا. ایک دفعہ میں ان کے ساتھ سبزی منڈی بھی گیا, تو وہاں انہوں نے کھیرے لینے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بہت فصیح عربی بولتے تھے. ماشاء الاسم القرآنی ماشاء اللہ. الخيار, اللہ. اس کو خیار کہتے ہیں. اس کو خیار. مجھے واقعتاً تب پتہ چلا کہ اصل یہ اس میں آتا ہے. بالکل. تو ایک دفعہ میں جب تھیسس کر رہا تھا نا, جی جی. میرا تھیسس آپ حیران ہوں گے, شاید مجھے نہیں خیال ایسی کوئی مثال ہو, بلا مبالغہ میرا پورا تھیسس حرف بحرف 3 دفعہ پڑھا ہوں. اللہ. حرف پر جیسے پروف ریڈنگ کرتے ہیں نا, اس انداز سے پڑھا. ماشاء. اور بہت دفعہ وہ کہتے تھے عبارتوں کا سلیمہ لیکنها تحتاج الى نصاح. اللہ. کبھی کہتے الى سبک و صیاغہ. ماشاء. گرامیٹیکلی آپ کا سینٹینس ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑا حسن پیدا حسن پیدا کرنا. حسن پیدا کرنا. بالکل صحیح. تو بہت عظیم شیخ تھے. ماشاء. آپ ان کی عظمت کا اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نا جب تھیسس لکھ رہا تھا, جی جی. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو نا پاکستانی کپڑا بڑا پسند ہے. اچھا اچھا. تو میں نے ان کے لیے نا ایک کپڑا خریدا بازار سے. بالکل ٹھیک. تو میں نے ان کو گفٹ پیش کیا. میرے دل میں صرف ایک محبت تھی کہ شیخ کی محبت ہے. تو میں نے جب ان کے پاس کپڑا پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے. اچھا. ان کو ساجی میں نے آپ کو گفٹ کیا ہے. ان کا رنگ بدل گیا, واقعتاً رنگ بدل گیا, ایسے جیسے پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل. کہنے لگے بیٹے آپ ہمارے بیٹے ہیں, ہوں. اور آپ میرے پاس تھیسس کر رہے ہیں, میرے پاس پڑھ رہے ہیں, تو میں آپ سے کیسے تحفہ لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو دینا ہے. اچھا. ہم نے آپ کو دینا ہے, آپ طلبہ علم ہیں. ماشاء اللہ. پھر ان کے الفاظ بھی مجھے یاد ہیں, انا رجل قدیمی اصولی. ماشاء اللہ. میں قدامت پسند ہوں اور اصول پرست ہوں, بالکل. اس لیے آپ لے آئے, میں قبول کرتا ہوں, لیکن پیسے آپ کو لینے پڑیں گے. اللہ. تو انہوں نے زبردستی پیسے دیے. ماشاء اللہ. تو بالکل یعنی ایسی ایک تربیت اور ایسا ان کا اخلاق, بالکل ایسا. اسٹوڈنٹ سے مانگنا تو دور کی بات ہے, بالکل. ان نے اگر گفٹ دے بھی دیا ہے تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا کہ آپ میرے پاس پڑھتے ہیں اور آپ ہمارے بیٹے ہیں. بالکل. والدین بیٹوں پہ خرچ کرتے ہیں بیٹے, اور والدین بیٹوں سے لیتے نہیں. اللہ. ماشاء. یعنی صرف انہوں نے اس رشتے کو, رشتے جو ایک نام ہوتا ہے, لفظ ہوتا ہے, اس تک نہیں رکھا, اس کی باقاعدہ انہوں نے ایک فیلنگ اور احساسات بھی اپنے دل میں اسی طرح ادا کیے. بالکل. اللہ ان تمام اساتذہ کو جزا دے. جی آمین. بلکہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ازہر یونیورسٹی میں جائیں, اور ترغیب بھی دلائی, کہا ہم آپ کے ایڈمیشن بھی کروائیں گے. لیکن پھر مجھے بعض مشائخ نے کہا وہاں ذرا ایک صوفیت کا غلبہ ہے اور عقائد کے کچھ اس طرح کے مسائل ہیں, تو بہت زیادہ میں نے انٹرسٹ نہیں لی. اور ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ مصری جتنے بھی اساتذہ تھے سب کلین شیو تھے, اور یہ واحد تھے جو
ملتحی تمام، ماشاء اللہ، پوری ماشاءاللہ پوری ان کی داڑھی تھی، خوبصورت داڑھی تھی ماشاء اللہ، سنت کے مطابق، اور اس راستے میں ان کو بہت تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی تھی۔ اس داڑھی بعض رکھنے کی دفعہ وجہ سے۔ ایئرپورٹ پہ، بعض اچھا، دفعہ وہ جو کمال ترک نے پورا ایک بالکل، آپ کہہ لیں کہ اسلام کا بالکل نام و نشان اور اس کی جو صحیح، رموز اسلامیہ ہیں اور شاعر ہیں ان کو ختم بالکل، کرنے کی کوشش کی۔ ان کو بڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی، لیکن ماشاء وہ اللہ، ماشاءاللہ اس پہ قائم تھے قائم تھے، ماشاء اور اللہ، بڑی پختگی کے ساتھ قائم ماشاء تھے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ جتنے بھی علماء آ رہے ہیں، آپ ہیں اور علماء آ رہے ہیں، ان سے ہمیں اپنے پرانے بزرگوں کی ماشاءاللہ بڑی اچھی اس طرح کی یادیں مل رہی ہیں، اللہ اور ہم چاہتے ہیں، یہی ارادہ ہے کہ آگے نسلوں تک جائیں، اور ہمیں بھی آگے جتنے بھی اساتذہ اس وقت کے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمیں اس طرح کا بھی کردار اپنانا ہے۔ یقیناً تو ایسے ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ پرانے بزرگوں کے اسلاف کی جو روایات ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں۔ اچھا حضرت شیخ، آپ نے تعلیم کے بعد تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا، جی، تو تدریسی مصروفیات کا آغاز کب سے اور آپ نے کہاں سے کیا، اس بارے میں تھوڑا؟ ایک استاد محترم کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ جی میں جی، اس ضرور سوال کی طرف ضرور بعد ضرور میں آتا ہوں۔ ضرور، بالکل۔ وہ ہے ہمارے شیخ قاری محمد ادریس العاصم اللہ رحمہ اکبر، اللہ۔ اللہم اغفر۔ اچھا، مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ میں تجوید جی، پڑھوں اور حفظ کروں۔ میں نے حفظ نہیں کیا ہوا۔ لوگ ویسے سمجھتے ہیں کہ میں اچھا، ماشاء حافظ ہوں، اللہ، اللہ لیکن اکبر۔ میں لوگ لکھ بھی لیتے ہیں، اپنی ہوں، طرف سے حافظ بھی لکھ دیتے نہیں ہیں نہیں، اور اپنی طرف سے فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی لکھ ماشاء دیتے اللہ، ہیں۔ ماشاء نہ اللہ، میں فاضل مدینہ یونیورسٹی ہوں ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک، نہ ہی میں حافظ ہوں۔ اچھا، تو مجھے یہ شوق تھا۔ اللہ کی خاص توفیق تھی کہ میں نے یہ کہا کہ میں پی ایچ ڈی بعد میں کروں گا، اللہ، پہلے میں حفظ کروں گا۔ ماشاء اللہ، میرے نزدیک یہ پی ایچ ڈی سے بڑا کام ہے۔ الحمد تو میں نے اللہ، استاد جی قاری محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، سے کہا کہ میں آپ کے پاس حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، وہ تجوید کی کلاس پڑھاتے تھے، قراءات اور تجوید جی کی جی، بالکل، طلبہ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو حفظ کرواؤں گا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ استاد جی قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ راجوال بھی پڑھتے رہے، اچھا، ماشاء دورہ اللہ، تفسیر انہوں نے کیا۔ بالکل تو ٹھیک، ابا جی کے وہ اس شاگرد، لحاظ سے شاگرد، تلامذہ میں سے بالکل، تھے، اگرچہ صرف 1 مہینہ ہی انہوں نے وہاں آپ دورہ بھی تفسیر بالکل، کیا، لیکن بڑی محبت کرتے تھے۔ بالکل صحیح، آخر تک ابا ماشاء جی کے اللہ، ساتھ ان کا ایک بڑا عقیدت مندانہ ہوں، تعلق تھا اور ابا جی ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ تو استاد جی نے کہا میں آپ کو اسپیشل ٹائم دوں گا۔ بالکل صحیح، الحمدللہ میں تقریباً نہ 1 پاؤ حفظ روزانہ کر لیتا تھا، ماشاء اللہ، سنا دیتا تھا ان کو۔ چند پارے میں نے کیے تو وہاں ایک نوجوان تھا تو مجھے کہنے لگا پنجابی میں، جی جی، تو حفظ کرنا ہے کہ درائی کرنا ہے؟ اللہ، بس مجھے ایسی نظر لگی نا اللہ، کہ اللہ، مجھے ٹائیفائڈ ہوا اور 1 سال تک میں مریض رہا۔ اللہ، اس وجہ سے میں حفظ سے نا محروم ہو گیا، اور کچھ وہاں مسجد کا لوکیشن اس طرح کی ہے، ڈسٹ اور الرجی اور یہ کافی ساری چیزیں تھیں۔ تو استاد جی قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ کے اندر میں نے یہ خوبی دیکھی۔ میں ان کے پاس ان کی ریسرچ لائبریری میں بھی کام کرتا رہا، ٹھیک ہو گیا، چونکہ میں تب تک جامعہ سلفیہ بھی پڑھا تھا، تربیہ بھی پڑھا ہوا تھا، اسلامی یونیورسٹی بھی۔ تو وہ جو تحقیقی کام کر رہے ہوتے تھے تو مجھے کہتے تھے بیٹے حدیثوں کی تخریج آپ نے کرنی، رات 12 بجے تک 1 بجے تک کام کرتے رہتے تھے شیخ۔ تو فجر کی نماز کے بعد 1-2 لوگ ان کے پاس قاعدہ بھی آگے بڑھتے تھے اللہ، اور شیخ صاحب خود پڑھاتے تھے۔ پڑھاتے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اتنا بڑا شیخ ہوں تو میں قاعدہ پڑھاؤں، تو قاعدہ وہ میں نے خود میں پاس ہوتا تھا اور وہ قاعدہ پڑھاتے تھے۔ ان بہت قرآن مجید سے محبت کرنے والے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے مشائخ ہمارے اللہ کے پاس جا چکے سب کی قبروں کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں واقعی ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی اور ان کی خوبیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ تدریسی مصروفیات میں کچھ پوچھا کہ وہ کہاں سے آغاز کیا اور کب سے کہاں کہاں آپ نے تدریسی خدمات سر انجام دی؟ میں نے الحمدللہ تدریس سب سے پہلے اپنے ادارے میں ہی شروع کی، ماشاء اللہ، اور دروس اللغہ ماشاء اللہ، میں نے پڑھائی۔ بالکل ٹھیک، یہ بات ہے 2001-2 کی، اچھا، ماشاء اللہ، تب میں نے تدریس شروع کی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے بعد الحمدللہ جب میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی تو پی ایچ ڈی کے دوران میں نے اپلائی کر دیا، جی، تو اللہ نے فضل کیا اور میری گورنمنٹ جاب ہوگی۔ ماشاء اللہ، گورنمنٹ جاب کا بھی ایک بڑا دلچسپ جی واقعہ جی ہے۔ جی جی، اس میں الحمدللہ
ہزاروں اپلیکینٹس تھے. ماشاء تو میں اور پروفیسر بزرگ ساجد صاحب اللہ، بالکل صحیح. اور اس طرح کچھ ہم ایک بیچ کے ہیں جی ٹھیک. گورنمنٹ جاب کے گورنمنٹ حوالے جاب. سے. تو پہلی میری پوسٹنگ ہوئی حویلی کالج میں. اچھا. میں روزانہ موٹر سائیکل پہ گھر سے چل کے صحیح. وہاں پہنچتا تھا. بالکل ٹھیک. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پہلے دن جب میں نے جوائننگ دی جی جی. تو راستے میں ایک اسٹوڈنٹ نے لفٹ لی. اچھا. تو کہتا ہے تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کس کلاس میں؟ پھر جب میں کالج میں گیا تو جی جی. اس کو پتہ لگے تمہارے سر ہے. سر ہے، بالکل. تو میری جلدی ہو گئی تھی جاب. ماشاء اللہ. اور یہاں بھی میں سامعین میں سے خصوصاً اپنے طلبہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کبھی بھی ہم نے طالب علمی کے دور میں یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم کمائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے. کیا ہوگا. بالکل. بس یہ تھا کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور دین پڑھانا ہے. بالکل. دین پڑھنا ہے اور دین پڑھانا ہے. پڑھانا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کرے. آمین. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن بھی پریشانی نہیں آنے دی. الحمدللہ. بالکل. تو اب جو ایک سوچ ہے نا، پہلی دوسری کلاس کا بچہ بھی سوچتا ہے کہ میں کروں گا کیا. کیا. تو یہ اس طرح کی فکر مندی سے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے وہ سوچ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ایسے ہی. اور اس طرف ساری سوچ. مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے جی. تو سید غزنوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کتوں کو پال لیتا ہے اور جنگل میں خنزیروں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا ہے، اللہ. کیا وہ اپنے دین کے خادموں کو اللہ. بھوکا چھوڑ دے گا؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ بہت مسبب الاسباب ہے. بالکل. اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی دعا کرتا تھا کہ اللہ خصوصاً شادی کے بعد مجھے والدہ سے مانگنا نہ پڑے. ادھر میری منگنی ہوئی اور ادھر میری جاب. ماشاء اللہ. شادی سے پہلے میری جاب ہو چکی. الحمدللہ. اور میری یہ بھی دعا ہوتی تھی کہ اللہ ادارے کی ذمہ داری میں لوں تو مجھے ادارے سے نہ لینا پڑے. بالکل. تو ایک جاب کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے باعزت سلسلہ شروع کیا اور پھر یہ جاب بڑی ریلیکس ہے، ایک شاہانہ قسم کی جاب ہے کالج کی. جو کہ اس میں آپ ایک روایت یہی ہے کالجز میں اپنا پیریڈ آپ پڑھائیں، 2 یا 3 پیریڈ ہیں، پڑھا کے آپ تھوڑا ٹائم دیں، جو بھی کوئی مصروفیات ہیں آپ واپس باقی دین کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. تو یہ میری جاب ہوئی تھی 2005 میں. 20 سال سے اوپر میری سروس وہ ہو چکی ہے. حویلی کالج میں نے پڑھایا. ٹھیک ہے. ابھی حجرہ کالج میں میری جاب چل رہی ہے. بالکل. اور وہاں جو ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کا اس کا میں ہیڈ ہوں. ماشاءاللہ. تو شروع ہی سے الحمدللہ میں نے مدرسے میں تدریس نہیں چھوڑی ہے. اللہ. یہ میری روٹین رہی ہے ماشاءاللہ. کہ کہ پہلا پیریڈ مدرسے میں پڑھانا ہے، اچھا. اس کے بعد جاب پہ جانا. پھر کالج جانا ہے. مدرسے میں کوئی نہ کوئی سبق تفسیر یا حدیث کا میں ہر سال لیتا رہوں. الحمدللہ آج بھی میں سبق پڑھا کے اللہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ. 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 اللہ آپ کے مزید برکتیں دے. اللہ آپ کے لیے یہ آسانیاں مزید اس میں وسعتیں پیدا کرے. حضرت شیخ تھوڑا سا سوالات کو ہم تبدیل کرتے ہیں. جی. یہ جو مذہبی طبقہ علماء کا طبقہ جی. آپ کا چونکہ دونوں ہی علوم سے بڑا گہرا ایک تعلق ہے، تو اس حوالے سے ہم ایک سوال جو ہے نا وہ عوام کی طرف سے آتا ہے، علماء کے اوپر اعتراض کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ پہلا جو دور تھا اس دور میں بڑے بڑے لوگ نکلتے تھے، ان کے بڑے بڑے کارنامے ہوتے تھے. وہ کوئی خوارزمی بھی ہیں، ابن الہیثم بھی ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، البیرونی، یہ سارے نام پھر لیتے ہیں بڑے سارے، اور واقعی یہ ہیں بھی ہیں. تو اب کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کی کوئی شخصیات کیوں نہیں دے پا رہی اور وہ اس طرح کے کوئی کارنامے کیوں نہیں سر انجام دے پا رہے؟ تو یہ ایک تفریق سی ہو گئی ہے عصری علوم میں، دینی علوم میں. تو یہ آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کب سے ہوئی، اس کی کیا وجوہات بنی اور ایسا کیوں نہیں ممکن ہو پا رہا؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے سمجھنے والی. جی جی. ایک ہے تقسیم کار. بالکل. اور ایک ہے تفریق. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو مثال سے سمجھانا چاہوں. جی جی بالکل. تقسیم تو ہمارے جسم میں بھی ہے. بالکل ایسے. ہاتھ جو کام کرتا ہے وہ آنکھ نہیں کرتی. نہیں کرتی. بالکل ایسے. اور جو زبان کام کرتی ہے بالکل وہ ظاہر ہے ہاتھ اور پاؤں نہیں کر سکتے. یہ ہے تقسیم. تقسیم کہ اس سے اللہ نے یہ کام لینا ہے، ماشاءاللہ. اس کا اللہ نے علیحدہ فنکشن رکھا ہے. بالکل ایسے. یہ دیکھنے کا کام نہیں کر سکتا اور آنکھ پکڑنے کا کام نہیں کر سکتی. بالکل. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہر جگہ پر ہے. یہ تقسیم کار ہے. بالکل ایسے. ایک چیزوں کی ڈویژن ہے. بالکل ایسے. یہ ایک گھر میں بھی ہے. ایسے ہی. پلمبنگ
کے لیے اور لوگ ہوتے ہیں، انجینئرنگ اور لوگ اور سارا ڈیزائن کرنا اسٹرکچر اس کے لیے اور لوگ اور ہیں، لوگ ہوتے ہیں، جو گرے اسٹرکچر ہے اس کو کھڑا کرنے والا اور اور ہوگا، لوگ، الیکٹریشین اور ہوگا. اور لوگ ہیں، بالکل. تو وہ بندہ بڑا بیوقوف ہوگا کہ جو کہے کہ یار الیکٹریشین والا کام یہ پلمبر ہی کر لے گا، پلمبر ہی کر رہے یا یہ کہے کہ یار یہ کام جو ہے الیکٹریشین والا کام جو ہے یہ کر لے گا وہ جو اینٹیں لگا رہے ہیں اور چنائی کر رہے ہیں، جی یا وہ کہے کہ الیکٹریشین والا کام یہ کر لے گا. جی بالکل، اسی طرح سے یہ احمقانہ مطالبہ ہے بالکل ایسا کہ بندہ یہ کہے کہ علماء سائنس والا کام ہی سائنس والا کام، علماء سائنسدان کیوں نہیں بنتے، بالکل ایسا یا علماء ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، جی جی علماء انجینئر کیوں نہیں بنتے. یہ دور تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے. بالکل ایسا آپ میڈیکل سائنس کو دیکھ لیں، جی جی 16-17 سال کا تعلیمی دورانیہ ایم بی بی ایس تک کم از کم بنتا ہے. بالکل. اس کے بعد ہاؤس جاب ہے، پھر ایف سی پی ایس ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر اسپیشلائزیشن ہے، بالکل پھر اسپیشلائزیشن میں سپر سپر اسپیشلائزیشن. والی، بالکل ایسے ہی. تو اب ایک لائن کے اندر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آئی اسپیشلسٹ ہے تو یہ دل کا آپریشن کیوں نہیں کر دل لیتا. کا کیوں نہیں کر رہا، بالکل ایسے. یار ڈاکٹر ہو تم نے 21-22 سال لگائے، دل کا بھی آپریشن دل کا کر بھی لو. کرو، بالکل ایسے. میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہے، جی جہالت ہے، لا علمی ہے. لوگوں کو دین کی علم کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے تقسیم کار کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے، بالکل ٹھیک. اور خود یہ تقسیم کار اتنی ضرورت ہے کہ دینی علوم میں بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. نحو علیحدہ ایک فیلڈ ہے، صرف کا علیحدہ ہے، بلاغہ کا علیحدہ ہے، تفسیر کا علیحدہ ہے، حدیث کا علیحدہ ہے، اصول حدیث کا علیحدہ ہے، اور اس کے ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی لگانی پڑتی ہے. بالکل چاہے کہ انسان تو اسلامک سائنسز کا حق ادا نہیں کر سکتا. آپ اس سے کہتے ہیں کہ کیمسٹری پڑھو، فزکس پڑھو، بایو پڑھو اور سارا کچھ پڑھو. یہ میں سمجھتا ہوں کوئی سائیکولوجیکل پرابلم کسی کی ہو سکتی ہے یا جہالت ہو سکتی ہے جو اس طرح کے یہ سوال بنتا نہیں اشکالات اٹھاتے ہیں یا شبہات اٹھاتے ہیں. تو تقسیم کار کی حد تک تو یہ ایک نیچرل چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے. جہاں تک یہ معاملہ ہے تفریق کا، جی تفریق اور چیز ہے، جی ایسے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل. تفریق کیا ہے اس کو میں پھر اسی مثال سے سمجھاتا ہوں. تقسیم کار تو یہ ہے کہ ایک پورے ڈیزائن کے مطابق اسی گھر کے اندر پلمبنگ والا اپنا کام کرے، الیکٹریسٹی والا اپنا کام کر رہا ہو، چنائی والا اپنا کام کر رہا ہو، اور وہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کر رہے ہو، لیکن ایک نقشے کے مطابق پورے گھر کو وہ مکمل کر دیں. بالکل. یا ہمارے جسم کو آپ دیکھ لیں، بالکل ایسا. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کو کاٹ کے سائڈ پہ کر دیں اور اس کا دل کے ساتھ تعلق کوئی نہ رہے. بالکل ایسے. تو یہ تفریق ہم نے نہیں کی، یہ تفریق استعماری نظام نے کی ہے. بالکل ٹھیک. بلکہ ضرورت اس چیز کی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جو دل کی طرح کام کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی آپ سائنسز پہ لگا دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مغربی استعماری نظام نے جو ہمارے نظام کو متاثر اور مفلوج کر کے ایک بہت بڑی ہماری کمیونٹی کو دینی تعلیم سے محروم کر دیا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے دل سے اعضاء کا رشتہ کاٹ دیا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو دینی تعلیم دی جائے، بالکل ایسے، چونکہ ان کی آخرت اس پر بیس کرتی ہے. بالکل. اب اگر ہم ایک اسپیشلائزیشن کا کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے، اور یہ سوسائٹی کی بھی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ان میدانوں میں تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. ہمارا ایک دعویٰ ہی ہے کہ ہم علماء پیدا کر رہے ہیں، تو ہمیں اسی طرف توجہ دینی چاہیے. البتہ اس علم کی سپورٹ کے لیے جو ماڈرن سائنسز ہیں یا سوشل سائنسز ہیں، جتنی ضرورت ہو اس حد تک الحمدللہ مدارس میں کچھ نہ کچھ اس کا ایک میکانزم موجود ہے اور اس کا ایک سسٹم بھی موجود ہے. تو یہ جو ڈول سسٹم کے تحت تفریق کی گئی ہے، یہ استعماری نظام نے کی ہے اور لارڈ میکالے نے کی ہے، جس نے باقاعدہ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہوں جو دیکھنے میں جیسے بھی ہوں لیکن ان کے اندر سے وہ جو استعماریت ہے یا وہ جو اس دیش کے انگریز ٹائپ ہیں وہ ہم نے پیدا کرنے ہیں. تو اس تفریق ختم کرنے کے لیے تو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ان اداروں میں دین کی روح پیدا کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے دینی اداروں میں صرف یہ ہے کہ عصری روح کا ایک شعور
موجود ہو۔ مطلب یہی نکلا کہ پھر یہ جو عصری اور دینی علوم کی تفریق ہے یا تقسیم ہے، اس کا کوئی بھی وبال یا بوجھ یا اس کے پیچھے علماء کی کوئی اس طرح کی نہیں ہے کوئی سوچ فکر یا ان کا اس سے بیزاری کا کوئی انداز، یہ ایک سازش یا کسی بھی طرح آپ کہہ لیں کہ ان کے اپنے نقطہ نظر کے تحت لارڈ میکالے نے، جس سے آپ نے فرمایا، یہ انہی نے تقسیم اور تفریق کا انداز بنایا۔ دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تقسیم جی جی میں اس معنی میں لے رہا ہوں کہ وہ ہے دائرہ کار جی کی بالکل حد بندی، بالکل ایسے اور تفریق یہ ہے کہ آپ پورے سسٹم کے اندر دین کی روح کو سائڈ پہ کر دیں بالکل بالکل اور دنیا ہاں جی کو بالکل ہی میٹریلسٹک ایک اپروچ کے ساتھ اس کو کر دیں، جیسا کہ اس وقت ہو رہا جی ہے۔ ایسے تو یہ والی جو چیز ہے، یہ تو ایک استعماری نظام کی یادگار ہے بالکل اور سارا کلونیلزم کا کرتا دھرتا ہے، بالکل ٹھیک اس کے ساتھ علماء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل جب اسٹیٹ لیول پہ اس طرح کی تفریق کر دی گئی جی تو علماء نے جس حصے کو زیادہ ضروری سمجھا، بالکل انہوں نے دین کے تحفظ کے لیے بالکل ادارے قائم۔ اچھا شیخ، یہ جو شخصیات کا نام جیسے بھی ہم نے پیچھے کہا کہ ابن الہیثم ہے، خوارزمی ہے، البیرونی ہے، یہ سارے ان کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بھی لوگ تھے، یہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے بڑی خدمات دیں، یہ سارے کام کیا، باپ نہیں کرتے۔ تو یہ شخصیات کیا ان ایجادات کے ساتھ ساتھ دین کے بھی ماہر تھے؟ دینی بھی ان کے اندر رسوخ تھا جن کو بطور مثال آج ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں غلط فہمی ہے۔ جی یقیناً یہ لوگ دینی نظام سے پیدا ہوئے تھے، جی بالکل لیکن یہ اسکالرس جی یا ایکسپرٹس نہیں تھے دین بالکل، کے، البتہ ان میں دین کی روح موجود تھی۔ روح تو موجود یہ تھی، ہونا یہ چاہیے، ہونا چاہیے بالکل یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ماشاء اللہ صحیح بخاری تصنیف کی، ماشاء اللہ ابو داؤد، ابو داؤد ترمذی، بالکل نسائی، ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل بالکل رحمہم اللہ اجمعین۔ آمین، تو ان کی سائنسز میں تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بالکل ایسے بالکل تو ان لوگوں نے سائنسز میں کنٹریبیوشن کی ہے، بالکل تو ایسے انہوں نے حدیث کی کوئی کتاب تو کوئی نہیں کتاب نہیں لکھی ہے، لکھی، بالکل یا روایات کی جمع و تدوین کے لیے جو رحلات علمیہ اور جی اسفار تھے وہ تو پوری زندگی لیتے تھے، بالکل ایسے اس کے ہوتے ہوئے تو اس طرح ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے یہ سرسری میں سمجھتا ہوں لوگ بس نام سنتے ہیں اور نام سن کے پھر ایک مفروضہ خود ہی ذہن میں گھڑ لیتے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ پرانے سسٹم میں بیک وقت جی یہ پیدا ہو رہے یہ تھے، ہوتا ہے، اس سسٹم کا کردار تھا۔ بالکل تو ہم تو کہتے ہیں سسٹم ایسا ہونا ایسا ہونا چاہیے چاہیے، کہ جس سے جو ایک ڈاکٹر ہو اور جی ایک اچھا مسلمان بھی ہو، بالکل ایسا ایک انجینئر ہو اور بالکل ایک اچھا مسلمان بھی ہو۔ بالکل جیسے کہ آپ ارشاد و شباب کے پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ یہی ہماری الحمدللہ کوشش ہے الحمدللہ بالکل ایسا کہ چلیں گے جو گورنمنٹ لیول پہ اسٹیٹ لیول پہ کام نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، تو جو اتنے پیارے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، بالکل انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں بالکل اور دنیا کی ہائیلی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ان کو دین کے ساتھ اٹیچ کیا بالکل جائے، ایسا دین کا شعور دیا جائے، بالکل ایسا دینی ماحول ان کو دیا جائے۔ بالکل تو ایسا یہ تو ہم کر رہے ہیں، کر رہے ہیں بلکہ بالکل تفریق تو وہ لوگ کر رہے ہیں جی جی جو ان کو دین نہیں سکھا رہے نہیں سکھا رہے ہیں۔ جی۔ بارک اللہ۔ اچھا شیخ، چونکہ تعلیم کی بات ہو رہی اور تعلیم کے حوالہ سے ہم اپنے معاملات جو ہمارے سامنے مشکلات آ رہی ہیں یا ہمارے اوپر اعتراض ان کی بات کر رہے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی ہم کریں گے کہ یہ جو ہماری مساجد ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے دینی مراکز ہیں، ان میں جو اس وقت تربیتی تعلیمی نظام بڑا محدود سا رہ گیا ہے کہ وہ صرف اکثر مساجد میں ناظرہ کلاس ہی رہتی ہے اور ناظرے کے بچے ہی بس پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے تعلیمی نظام کے اندر خود کو کچھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی چیزیں جو ان کی تربیت کے اندر عقیدہ بھی، عمل بھی اور دیگر چیزوں کی معاشرتی ذمہ داریاں بھی، اس طرح کی کوئی چیز ان کو مساجد کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے؟ اصل میں یہ ایک بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل پہلو ہے جی بالکل اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، بالکل ان میں سوشل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، اکنامیکل بھی ہیں، بالکل ریلیجیس بھی ہیں۔ بالکل ایسا تو مساجد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی اسٹیٹ کی سرپرستی نہ ہو اور اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی انکم سورسز نہ ہوں، بالکل تو ان حالات کے اندر پاکستانی قوم کی بہت بڑی عظمت ہے بالکل اور علماء کی بڑی محنت ہے کہ بالکل انہوں نے مساجد کے نظام کو زندہ رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ اور باقی رکھا ہوا ہے، بالکل ایسا بالکل ایسا کیونکہ ایک مسجد کی جگہ لینے سے لے کر بالکل اس کی آباد کاری تک
پاکستانی قوم اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے تو بالکل اس سسٹم کو بڑی مشکل کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو ہم اوورآل ایک مسجد کا لفظ بول کے ہر چیز تمام مساجد کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ شاید زندگی کی بہت ساری پلاننگ کے بعد اور بہت ساری بچت کے بعد وہ ایک پلاٹ خریدتے ہیں بالکل اور اس کے بعد کئی سال لگانے کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ وہ پھر اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں. بالکل ایسا. تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ایک پورا نظم قائم کریں. بالکل ایسا. البتہ بعض مساجد ایسی ہیں کہ جن کے اللہ نے وسائل دیے ہیں، وسعت دی ہے، جی ان کو اپنی پلاننگ کے اندر مسجد کو ایکٹیو کرنا اور اس کو فعال کرنا جی اور اس کا دائرہ کار پوری زندگی تک پھیلانا، ان لوگوں کو اس پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بنیادی تعلیم میں تو سمجھتا ہوں اگر مسجد کے اندر دی جائے بالکل تو بچہ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اٹیچ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک روحانیت آئے گی، تعلق باللہ آئے گا، بالکل فکر آخرت بیدار ہوگی، بہترین اس کی تربیت ہوگی. بالکل تو اس طرح کے چھوٹے بچوں کے لیے کوئی ابتدائی ناظرہ کا انتظام، ساتھ پرائمری ایجوکیشن کا انتظام، بالکل جیسے ہمارا قدیم دور کا اصل ایجوکیشنل سسٹم ہوتا تھا ایسے ہی. کہ اس میں مسجد کے ساتھ مسجد کو مرکزیت حاصل ہوتی. بالکل اصل کرنے کا کام تو یہ ہے نا، بالکل وہی جو ہم کہہ رہے تھے ڈوبل سسٹم کی بجائے بالکل اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ مسجد کو آپ مرکزیت دیں مرکزیت اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا مکتب لیول کا، پرائمری بالکل. لیول کا ایک اسکول بھی چل رہا ہو اور جو جی. بنیادی دینی تعلیم دی جا رہی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی اس کو بیسک دی جا رہی ہو. آگے پھر انٹر لیول پہ جا کے اسپیشلائزیشن ہو جائے بالکل اور مختلف جس رخ پہ کسی نے جانا ہے وہ چلا جائے. تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام بھی مسجد کے لیول پہ ہو سکتا ہے اگر مسجد کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. ایک بہت عظیم شعبہ جو مسجد کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ کونسلنگ کا ہے. خصوصاً ہماری نوجوان نسل کی کونسلنگ، پری میرٹل کورسز، ازدواجی زندگی میں ایک جوڑا منسلک ہو رہا ہے تو ان کو شرعی رہنمائی اور تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں نے شیخ ایک دفعہ اس طرح کا ایک کورس کروا رہا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو میں نے یہاں تک الفاظ کہے، شاید کہنے چاہیے کہ نہیں، صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ ہم نئی گاڑی خریدے نا جی ایسے 50 لاکھ کی، 40 لاکھ کی، ایسے ہی تو ہم کسی اناڑی بندے کو اسٹیئرنگ میں نہیں بیٹھنے دیتے کہ ٹکر مارے گا تو گاڑی کا نقصان کر دے. ایسے ہی وہ تمہاری بیٹی ہے بیٹی اور بیٹا ہے، بالکل انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا ایسے ہی اور ایک پوری نسل ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں جن کی اپنی ہی تربیت نہیں ہے. تو مسجد میں کونسلنگ کا اس طرح کا سسٹم بھی ہونا چاہیے، روحانی تربیت کا سسٹم بھی ہونا چاہیے، کورسز مختلف قسم کے ڈیولپ ہونے چاہیے جس سے معاشرے کو رہنمائی ملے. بالکل ایسے ماشاء اللہ. بارک اللہ. شیخ، بچے کو ہم تربیت دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک اچھا بیٹا بھی بنانا چاہتے ہیں، اچھا انسان بھی، اچھا مسلمان بھی، یہ ہمارے مقاصد ہوتے ہیں. لیکن جب اس کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم اس کو کسی نہ کسی ایسے سلیبس کے طرف لے جاتے ہیں، نصاب کی طرف لے جاتے ہیں، اسکول کی طرف لے جاتے ہیں کہ جس کے اندر نہ روحانیت ہے، نہ اخلاقی تربیت ہے. اس کے اندر صرف جو ہے وہ جدید علوم اور جدید جو ہے نا مہارتیں، ان کی طرف توجہ ہے. تو ایک مختصر سا ایسا خاکہ کم از کم کسی والدین کو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بچے کو ضرور کرائیں اس کی ابتدائی زندگی کے اندر، وہ قرآن کی تعلیم کے حوالہ سے، حدیث کے حوالہ سے کچھ تھوڑی سی اس حوالہ سے رہنمائی فرمائیں تاکہ وہ اچھا انسان بھی بنے، مسلمان بھی بنے. فہیم صاحب، آپ نے بہت اہم پہلو پہ توجہ دلائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک برننگ ایشو ہے ہر دور کا ہی. بچے کی تربیت یہی تو ہمارا مستقبل ہے. بالکل ایسے. اور ہمارے دین نے تو تربیت کے اوپر اتنا فوکس کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ شادی سے بہت پہلے بالکل منگنی سے پہلے شروع ہے. بالکل ایسے. حضرت ابراہیم نے کب دعائیں کرنا شروع کر کہ میری نسلوں میں سے دیندار لوگ پیدا بالکل کرتے. ابھی بچے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو اس کے حالت حمل میں، والدہ کی حالت حمل میں اور گڑتی کے لیول سے ہی دین اس کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. بالکل. کہ جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم بہت اعلیٰ لیول کی دے رہے ہیں، اے لیول ہے یا او لیول ہے یا انگلش میڈیم، بہت زبردست قسم کے ادارے ہیں جن میں آکسفورڈ کا یا انٹرنیشنل لیول کا کچھ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے.
وہاں نہ صرف یہ کہ تربیت کا نظام نہیں ہے بلکہ بگاڑنے کا ماحول بھی اکثر ماحول اداروں میں ہے. بالکل ایسے. کو ایجوکیشن ہے، میوزیکل کنسرٹس ہیں، بالکل اور کچھ نظریات میں لبرلزم ہے، اس طرح کے مسائل ہیں. مسائل بالکل اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں اس سوسائٹی سے واقف نہ ہوں. بالکل ایسے. الحمدللہ ہم نے ان اداروں کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے. بالکل. ایک ساتھی مجھے ملے، ایک لاہور کا بہت بڑا ادارہ ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، جی جی جس کی فیسیں لاکھوں میں. تو واقعتاً وہ میرے سامنے رو رہے تھے کہ میرا بچہ جو ہے نا ضائع ہو گیا. بالکل. ایک بچے نے ایون کہ ڈرنکنگ شروع کر دی، اور میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا ہمارے اسکول کے اندر جو ڈرنکنگ نہیں کرتا اس پہ ہوٹنگ کرتے ہیں. اللہ. کہ وہ ڈرنکنگ نہیں آتی ہے، تم ڈرنکنگ نہیں کرتے ہو. تو میرے جو ہاسٹل والے دوست ہیں اس حد تک ایسا ماحول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ماحول ہے، بالکل. بہت پریشان کن ماحول ہے. اس میں ظاہر ہے اب آپ کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں. جی جی. اگر تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایسا ادارہ مل جاتا ہے جہاں اچھی دنیاوی تعلیم بھی ہے اور ساتھ دینی تربیت بھی ہے، بالکل. تو یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، بالکل ایسے. جو کہ ہمارے ہاں بہت کم ہے، ریئر کیسز ہیں، بہت کم لوگوں نے ایک اچھی کاوشیں کی ہوئی ہیں. بالکل. تو وہ خیر والی بات ہے، پھر ہم اس کو چوز کر سکتے ہیں. اگر ایسے نہیں ہے تو پھر آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا آپ دنیا بچا لیں یا آخرت بچا لیں. تو ہم تو پھر یہی ریکمینڈ کریں گے کہ کوئی بات نہیں، اگر تھوڑی سی کمزوری لینگویج میں، کیمسٹری فزکس میں رہ بھی گئی، گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا اخلاق بگڑ گیا اور نماز سے تہی دامن ہو گیا اور اللہ ہی کا ساتھ چھوٹ گیا اور وہ ایتھیسٹ اور ملحدی ہو گیا، تو پھر وہ والدین بھی پکڑے جائیں گے. بالکل. بچہ بھی پکڑا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ نے تو واضح کہہ دیا ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بچا لو، گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بالکل ایسے. تو پھر ہمیں ظاہر ہے کسی ایک پہلو کو جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور دین والے تو دین کو ہی ترجیح دیں گے، اس کو آپ مقدم رکھیں. جو تھوڑی کمی رہ گئی ہے وہ ٹیوشن کے ذریعے پوری. ہاں جی. بالکل ایسے. شیخ ابھی آپ نے بات کی کہ جو شادی شدہ بچے اور بچیاں ہیں ان کو بھی کوئی تربیت نہیں ملتی اپنی ازدواجی، اپنی معاشرتی، اپنی خاندانی سماجی زندگی کے حوالہ سے، نہ اسلامی اقدار کو وہ آگاہ ہوتے ہیں، نہ سنت طریقے سے آگاہ ہوتے ہیں، تو بڑی ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو کچھ ایسا قرآن پاک کا کوئی حصہ یا کچھ قرآن پاک کے کچھ ایسی صورتیں آپ اگر رہنمائی کر سکیں کہ کم از کم وہ ازدواجی زندگی سے پہلے نوجوانوں کو پڑھا دینی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گی، یا حدیث کا کوئی حصہ، تاکہ والدین کو کچھ رہنمائی ملے، شاید پیغام جائے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اس طرح کا کوئی اہتمام کر سکیں. تو اس پہ آپ تھوڑی سی اگر رہنمائی کریں. سبحان اللہ. قرآن مجید نے جن مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، جی جی. فیملی سسٹم ان مسائل میں سے ہے. بالکل ایسے. ایک پوری سورہ کا نام طلاق ہے. اللہ. بالکل. الاحزاب میں بہت سارے اس طرح کے احکام. بالکل ایسے. سورہ نور میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے. بالکل ایسے. بالکل ایسے. سورہ بقرہ کے وہ رکوعات جی جی جن کا تعلق نکاح و طلاق کے مسائل سے ہے. بالکل ایسا. تو کم از کم ان چیزوں کے حوالے سے تو ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کو، اور قرآن مجید کی یہ نصوص اور ٹیکسٹ باقاعدہ ان کو تفسیر کی روشنی میں پڑھانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیجئے صحیح بخاری سے کتاب النکاح، ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت ہے، وہ ساتھ ایڈ کر کے. تو یہ تو ایک بالکل بیسک ہے. یہ چیزیں بنیادی تو ہمارے ہر بیٹے اور بیٹی کو معلوم ہونی چاہیے. اب جب یہ ان چیزوں کا ان کو ادراک نہیں ہوتا ہے جی، تو ایسے ایسے کیسز ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. لوگ 40 دفعہ طلاق دے کے بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، اور کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ فرائض کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کیسے میں نے ان کو پورا کرنا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو میں قبول کر رہا ہوں. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. ایک نوجوان جب کہتا ہے قبول ہے تو اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ شادی قبول ہے. یہ بھی نہیں پتا ہوتا قبول ہے کہ مطلب کیا، میں کس طرح کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اور میں کس ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں. تو بہت ضرورت ہے ان پہلوؤں پہ سوچنے کی اور نوجوانوں میں ان چیزوں کو ایجوکیٹ کرنے کی. بالکل.
آخر میں ارشاد الشباب، یہ نوجوان، ان کے لیے کوئی آپ نصیحت کا پیغام اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کلمات اگر ادا کریں تو سبحان ماشاء اللہ، اللہ۔ انشاءاللہ۔ ارشاد الشباب جی جی بالکل، تو امت کا فیوچر ہے جی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ شباب سے ہمیں محبت ہے، انشاءاللہ، جی بالکل، نوجوان ہماری دعاؤں میں بھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی جی ہے۔ جی بالکل بارک۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر اور خصوصاً اسلامی تاریخ کے اندر بڑے بڑے کام نوجوانوں نے کیے۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہم یہ سمجھتے ہیں صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے کہ شاید یہ سارے بزرگ ہیں، بزرگ تھے، لیکن بالکل ان میں سے ایسے عظیم عظیم صحابہ بالکل، جنہوں نے 13 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر 15 میں، سال 17 سال کی عمر میں، 20 21 22 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر بالکل میں ایسے بڑے 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 کارنامے سر کارنامے، انجام بالکل دیے، انٹرنیشنل لیول کی وارز تک کی۔ ماشاء اللہ، اور سیدنا اسامہ رضی اللہ بالکل ایسے، تعالیٰ عنہ بالکل کا ایسے، کیا مقام ہے، ماشاء اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بالکل بالکل نوجوانی میں تھے، بالکل، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ارشاد الشباب سے منسلک جتنے بھی نوجوان ہیں، ماشاء اللہ، ایک تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمدللہ، کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک کر دیا ہے الحمدللہ، جس میں روحانیت ہے، دین ہے، تعلق باللہ ہے، تربیت ہے، بہترین کمپنی ہے، اچھے اسکالرز ہیں، اور آپ کو سپورٹ کرنے والے بڑے پیارے قسم کے لوگ ہیں۔ بلکہ ہاں، میں تو کہتا ہوں کہ ابھی جیسے ہم افطاری پہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سرپرستی کرنے والے جو بھائی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ جوان ہو جاتا ماشاء ہوں، اللہ، ان کے ساتھ جوان ہو جاتا ہوں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آمین برکت عطا آمین فرمائے۔ آمین، واقعتاً ہی ان کی سرپرستی پھر بالکل نوجوانوں کا کام دے کہ بالکل، بندہ نوجوان ہو جاتا نوجوان ہے ہو جاتا ہے ایسے کہ ہی، الحمدللہ یہ امت کے نوجوان ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ، یہ بہت ہی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل و کرم ہے۔ اس میں بصورت اس چیز کی ہے ہمارے اندر اخلاص باقی آمین رہے، آمین، اس کے اوپر محنت کی جائے، اور آپس میں اجتماعیت ہو، اور اس کمپنی کو غنیمت سمجھا جائے، دوسرے نوجوانوں کو ساتھ اٹیچ کیا جائے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، جی جی، ان میں سے نصف تو وہ ہیں جو جناب بکر صدیق اللہ، رضی اللہ بالکل، تعالیٰ عنہ کے دعوت پہ دعوت دین کی پہ طرف دین کی آئے۔ طرف، بالکل ایسے، تو اگر آپ کے توجہ دلانے سے آپ کا ایک دوست دین کی طرف آ جاتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ وہیں ڈبل ہو گیا، ڈبل ہو گیا، بالکل اور ایسے، ممکن ہے ڈبل سے بھی پتہ نہیں کتنے کتنا گنا زیادہ، ہو گیا۔ کتنے گنا، ہماری زندگی کب ہے اور وہ کب تک دین پہ قائم رہتا ہے، تو آپ نے اس کو دین کی طرف توجہ دلا دی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور اخلاص کے ساتھ ساتھ دعوت، اور دعوت سے پہلے علم ضروری ہے۔ بالکل، اور آپ کے جو ماشاءاللہ ویژن سیٹ کرنے والے علماء ہیں، ڈاکٹر سالم صاحب ہیں یا فہیم صاحب ہیں، ہمارے شیخ محترم قاری صاحب حفظہ اللہ ہیں، اس طرح کے جو مشائخ ہیں، وہ ماشاءاللہ یہی ویژن رکھتے ہیں کہ صرف ایک جذباتی وابستگی نہ ہو، شعور بھی ہو، شعور، علم ہو، اور وہ تب تک صحیح معنی میں وابستگی نہیں ہوتی جب تک پہلے علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو بہت سارے نوجوان وہ ہیں جن کو دعوت میں جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے داعی بن جائیں، لیکن اس کے لیے جو علم ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے بندہ ایک سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے سوئمنگ جانے بغیر یا اس کو پہچانے بغیر۔ بالکل، تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اخلاص، علم، عمل، دعوت، ماشاء اور پھر اٹیچمنٹ ایک اس ماحول کے ساتھ۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی جوانیوں کو اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور آپ کو امت کے لیے نافع بنا دے، اللہ، اور آپ کو واقعتاً نوجوان صحابہ کا ایک روحانی جانشین اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ بارک اللہ حافظ شیخ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے محترم مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، جن کا تعارف بھی ہم نے حاصل کیا اور جن سے ہم نے بہت سے افادات بھی لیے، علمی اور تربیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بحمد اللہ بڑی خوبصورت دعائیں بھی ہمیں دی ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔